دنیا کے ہر کونے میں جہاں پر اردو ہندی سمجھی جاتی ہے بولی جاتی ہے، میرے تمام بہن بھائی جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کو ڈاکٹر جعفر مانجھ کا سلام اور نیک تمنائیں۔ میں آج جس ہومیوپیتھک میڈیسن پہ بات کروں گا وہ ہے امونیم کارب۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں ہومیوپیتھک میڈیسنز کا تعارف ان کی خاص علامتیں جو اگر کسی انسانی جسم پر ظاہر ہوں اور اور اس دوائی کی پہچان، یہ تعارفی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوتا ہوں۔ ہومیوپیتھک میڈیسنز علامات کی بنیاد پہ تجویز کی جاتی ہیں، اور وہ علامتیں جو کسی دوائی کی خاص علامتیں ہوتی ہیں اور ان علامتوں کے گرد دوائی گھوم رہی ہوتی ہے، ان علامتوں پہ ہم ہر پروگرام میں بات کرتے ہیں۔ تو جیسے آج میں نے امونیم کارب کا انتخاب کیا ہے، تو آج ہم امونیم کارب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، امونیم کارب ایک ایسی دوائی ہے جو موٹی تازی تھلتھلی عورتوں کے اوپر زیادہ اثر کرتی ہے، اور وہ عورتیں جن کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے، موٹاپا ہوتا ہے، جسم ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، تھلتھلا ہوتا ہے، اور وہ سردی سے ڈرتی ہیں۔ یہاں پہ میں ذکر کرتا چلوں کہ صرف یہ عورتیں ہی نہیں، اگر مردوں میں بھی یہ علامات پائی جائیں یا بچوں میں بھی یہ علامات پائی جائیں تو ہم اس میڈیسن کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے خاص علامات کی بات کرنی ہے۔ تو ایسی عورتیں جو موٹی تازی ہوں، جن کا جسم پھولا ہوا تھلتھلا سا ہو، اور وہ سردی سے سینسٹیو ہوں، سردی زیادہ ان کو لگتی ہو، سردی میں ان کی علامات بڑھتی ہوں، سردی میں تکلیف کی شدت بڑھتی ہو، تو یہ ایک علامت ہے امونیم کارب کی۔ یہ عورتیں عام طور پر آرام پسند ہوتی ہیں، انہیں کام کاج زیادہ پسند نہیں ہوتا۔ اور دوسری ایک علامت ہے کہ اگر کسی انسان کو امونیم کو سونگھنے کی عادت پڑ جائے، یا خواتین میں کسی کو امونیا سونگھنے کی عادت پڑ جائے، یہ ایک ایڈکشن ہوتا ہے اور نشے کی طرح لوگ اسے سونگھتے ہیں، تو اس عادت کو چھڑوانے کے لیے بھی امونیم کارب ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کی جاتی ہے، اور اس کے علاج کے لیے ہم امونیم کارب استعمال کریں گے۔ چونکہ امونیم کارب کا مریض ٹھنڈ سے ڈرتا ہے، اس کی علامات ٹھنڈ سے اس کی تکلیفیں بڑھتی ہیں، تو یہ پانی کو بھی پسند نہیں کرتا، اس کو نہانا دھونا اتنا پسند نہیں ہوتا، اور یہ پانی کو چھونا یا پانی سے یہ ڈرتا ہے۔ یہاں پانی سے ڈر ایک اور میڈیسن میں پایا جاتا ہے جسے ہم ہائیڈروفوبیم کہتے ہیں، لیکن اس کی علامات قطعاً آپ نے ہائیڈروفوبیم سے مکس نہیں کرنی۔ ہائیڈروفوبیم والا مریض خوف کھاتا ہے یا ڈرتا ہے مریض پانی کو دیکھ کے، لیکن یہاں بھی ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ پانی کو احتیاطاً نہیں چھوتا، یا پانی سے احتیاطاً ٹھنڈے پانی سے نہیں نہاتا، کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے میری تکالیف بڑھیں گی، تو وہ اس وجہ سے پانی سے کو چھونا برداشت نہیں کرتا یا اس سے ڈرتا ہے۔ اس دوائی میں گردوں کی خرابی بھی پائی جاتی ہے، اور گردوں کی خرابی کی وجہ سے جو ہمارا بلڈ ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، وہ صحیح سے پیوریفائڈ نہیں ہوتا، تو وہ زہریلا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ ظاہر ہوا کہ اگر گردوں کی خرابی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا بلڈ صحیح سے فلٹر نہیں ہو پا رہا اور مریض ڈائلیسس کی طرف جا رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم امونیم کارب کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مریض میں عام طور پر بھولنے کی عادت ہوتی ہے، کن ذہن ہوتا ہے مریض، کن ذہن سے مطلب یہ ہے کہ مریض کو بھولنے کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ہمیشہ مریض اپنی صحت کی طرف سے نا امید ہوتا ہے، وہ یوں کہتا ہے کہ جی میں شاید ابھی ٹھیک نہ ہوں، یہ بیماری مجھے مار دے یا قبر میں لے جائے، یا میری شفا مشکل ہے، تو اس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے، اپنی بیماری کی وجہ سے وہ نا امید ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک علامت ہے امونیم کارب کی۔ ماتھے میں درد ہوتا ہے، فور ہیڈ میں، پیشانی میں درد ہوتا ہے، جو دبانے سے اگر اسے مریض کے سر کو دبایا جائے تو مریض سکون محسوس کرتا ہے، سر دبانے سے اسے افاقہ محسوس ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جیسے مریض کی علامات سردی سے بڑھتی ہیں،
اسی طرح گرمی سے اس کی علامات میں کمی واقع ہوتی ہے. اسے فوراً اگر گرم کمرے میں لے جائیں تو اسے اپنی تکالیف کم ہوتی ہوئی محسوس ہوں گی، اور اگر سر درد ہے تو گرم کمرے میں جائے گا تو اس کا سر درد ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. سماعت میں سننے میں مریض دقت محسوس کرتا ہے. دانت پیسنے سے کانوں میں اور ناک میں جھٹکے محسوس ہوتے ہیں. کرنٹ سا لگتا ہے اسے، جب دانت پیستا ہے تو اسے کرنٹ سا لگتا ہے. نزلہ زکام اس طرح ہوتا ہے کہ مریض کو سانس لینا مشکل محسوس ہوتا ہے. اور عام طور پہ آپ نے ایک علامت بچوں میں دیکھی ہوگی کہ بچوں کی ناک بہتی رہتی ہے اور بچے ناک کو اوپر کھینچتے رہتے ہیں، سڑ سڑ کی آواز نکالتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ اپر لپ پہ ان کی ناک گری رہتی ہے بچوں کی. بہت سارے بچوں میں یہ علامت پائی جاتی ہے. تو یہ علامت بھی ایک اس میڈیسن کی علامت ہے. اس کے بعد منہ ہاتھ دھونے سے یا کھانے کے بعد جن لوگوں کو نکسیر پھوٹ جاتی ہے، پیسٹیکسس کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی امونیم کارب کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. مریض ٹانسلز کے مرض میں مبتلا رہتا ہے اور اس کے ٹانسلز گلے سڑے رہتے ہیں اور زخم بنتے رہتے ہیں، اور یہ اکثر مریض کو ٹانسلز کا پرابلم رہتا ہے اور بہت جلد ٹانسلز کا شکار ہو جاتا ہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ٹانسلز بھی سردی کے موسم میں ہی زیادہ بڑھتے ہیں. جن بچوں کو، بڑوں کو جو سردی کا اثر زیادہ لیتے ہیں تو وہ اکثر ٹانسلز کی پرابلم میں بھی گرفتار رہتے ہیں، مبتلا رہتے ہیں. ان کو ٹانسلز کی پرابلم رہتی ہے اور اکثر وہ ٹانسلز کی شکایت کرتے ہیں. ٹانسلائٹس ان کو ہمیشہ رہتا ہے. خونی بواسیر وہ بواسیر جو ماہواری کے دوران خواتین میں اکثر پائی جاتی ہے، کہ ماہواری بھی خواتین کو شروع ہو جاتی ہے اور خونی بواسیر میں بھی شدت آ جاتی ہے، اور جو بواسیر کے مسئلے ہوتے ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں. عورتوں کے جینیٹل آرگنز جو ہوتے ہیں ان میں خارش اور جلن، سوجن اور لکوریے کا اخراج ہوتا ہے. یہ لکوریہ بہت جلندار ہوتا ہے، اور یہ عورتیں اپنے میاں کے ساتھ جو جنسی تعلقات ہوتے ہیں، سیکشل ریلیشن ہوتے ہیں یا ہم بستری وغیرہ ہوتی ہے، اس کو پسند نہیں اتنا کرتی. یہ نہیں کرنا چاہتی کہ وہ ان کے ساتھ کوئی ہم بستری کی جائے یا سیکشل ریلیشن رکھے جائیں. ان کو اتنا پسند نہیں ہوتا یہ کام، نفرت کرتی ہیں یہ اس سے نا. بہت ساری عورتیں مجبوراً وہ ایگری ہوتی ہوں گی، لیکن اس میں یہ پسند نہیں ہوتا ہے اس عورت کو. اچھا، مردوں میں اس کی جو ایک علامت ہے وہ بغیر خواہش کے اور بغیر ضرورت کے بھی اس کو اریکشن رہتی ہے، اس کا جو وہ جنسی کام کے لیے تیار رہتا ہے جیسے، لیکن وہ اس کا ارادہ نہیں ہوتا، خواہش نہیں ہوتی، اور ویسے ہی اس کی سختی موجود ہوتی ہے. اور اس کے بعد ٹیسٹیکلز جو ہوتے ہیں یا اس ایریا یہ جو ہوتا ہے یہاں پہ درد محسوس کرتا ہے مریض. آواز بگڑ جاتی ہے، گلا بیٹھ جاتا ہے. تھوڑی سی بات کرنے سے، تقریر کرنے سے، گفتگو کرنے سے، گانا گانے سے، یا جو سپیکر یا لیکچرر ٹائپ یا سنگر لوگ ہوتے ہیں ان کی آواز بیٹھ جاتی ہے. اس کے لیے اس دوائی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. ایسے لوگ جن کو صبح 3 بجے کھانسی کے دورے اٹھتے ہیں، دورے پڑتے ہیں، یا صبح 3 بجے کھانسی شدت پکڑ جاتی ہے، اور بعض اوقات بعض لوگوں کو دمے کے دورے بھی اس طرح اس وقت شروع ہو جاتے ہیں 3 بجے، تنگی سانس میں محسوس ہوتی ہے. صبح 3 بجے کھانسی کا دورہ پڑنے والے لوگوں کے لیے بھی امونیم کارب کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. سینے کی دھڑکن جو ہے وہ جب سیڑھیاں چڑھیں گے تو دھڑکن تیز ہو جائے گی اور سینے میں جلن محسوس ہوگی، سانس پھولے گا امونیم کارب کے مریض میں. سردی میں نزلہ زکام ہوگا، اور نزلہ زکام جو خارج ہوگا وہ بلڈ اس میں ملا ہوا ہوگا. اس کے بعد جو بلغم نکلے گی اس میں بھی بلڈ ملا ہوا ہوگا. جو لنگز ہوتے ہیں وہ ان کا اڈیما ہوتا ہے اس امونیم کارب کے مریض میں، اور لنگز پراپرلی کام نہیں کر رہے ہوتے، بلغم نکل رہی ہوتی ہے اور ساتھ بلڈ کی ہمیشش ہوتی ہے، تو اس میں ہم امونیم کارب کو استعمال کر سکتے ہیں. جوڑوں میں چیرنے پھاڑنے والا درد ہوگا، بہت شدید درد محسوس کرتا ہے مریض جوڑوں میں، اور یہ درد جب مریض بیڈ پہ لیٹنے کے لیے جائے گا، بستر میں جائے گا، اور جیسے جیسے اس کا جسم گرم ہوتا جائے گا تو یہ درد کم ہوتا جائے گا، درد میں کمی واقع ہوتی جائے گی. اگر وہ ٹھنڈ میں باہر نکلے گا، جسم ٹھنڈا ہوگا، تو اس میں درد میں اضافہ ہوتا جائے گا.
यहाँ पे भी ये मैं बात बताता चलूँ कि ये जो सर्द मिजाज लोग होते हैं ये उनकी दवाई है। हाथ पांव अक्सर इनके नीले हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इनकी प्रॉपर नहीं होती और ऑक्सीजन इनके टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, तो इनका जिस्म नीला होना शुरू हो जाता है, हाथ पांव नीले होने शुरू हो जाते हैं और ऑक्सीजन आगे टिश्यूज़ तक, एंड टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच पाती। उस वजह से इनके हाथ पांव नीले हो जाते हैं। लिहाजा ये मेडिसिन ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने का या ऑक्सीजन कैरियर का काम भी करती है। ऐसे मरीज़ों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी को प्रॉपर नहीं होती, तो ये वहाँ पे भी अपना काम अच्छे से करती है। नाखूनों की जड़ में अगर फोड़ा किसी को निकल आए, सफ़ेद रंग का फोड़ा निकल आता है, पस पड़ जाती है, तो उसमें ये दवाई इस्तेमाल की जा सकती है। टखनों और पाँव की हड्डियों में चीरने फाड़ने वाला दर्द होता है, हड्डियों का दर्द होता है, जिस्म का दर्द होता है, जोड़ों का दर्द होता है, और फिर हम बात वही करेंगे कि जैसे ही गर्मी मिलेगी या बंदा बिस्तर में जाके लेटेगा, जिस्म गर्म होगा या गर्म कमरे में जाएगा, तो वो दर्द में कमी वाक़या होनी शुरू हो जाएगी और उसकी अलामात कम होना शुरू हो जाएंगी। स्कारलेट फ़ीवर, जिसे हम सुर्ख बुखार भी कह सकते हैं, बूढ़ों का स्कारलेट फ़ीवर, और इसके साथ ज़हनी अलामात होती हैं। बंदा ज़हनी तौर पे ठीक नहीं होता है, स्कारलेट फ़ीवर में ज़हनी तौर पे बंदा जो ठीक ना हो, ऐसा फ़ीवर हो, तो उसमें ये दवाई इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही होती, तो इस दवा की अलामात में ऑक्सीजन की कमी एक अहम अलामत है कि जिस्म में ऑक्सीजन की कमी होती है, सैचुरेशन प्रॉपर नहीं होती, सैचुरेशन कम होती है। तो उस वजह से ठंडी और खुली हवा में नहाने से, बरसात में भीगने से भी इस बीमारी का जो इस मेडिसिन का जो पेशेंट है उसकी अलामात में इजाफा होगा और वो बीमार हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम देखें अगर कि अमोनियम कार्ब की जो मुआवन दवा है, इसकी जो हेल्पर है वो लेक्सस है। इसके बाद अगर हम इसका एंटीडोट देखें, त्रियाक देखें कि इसकी अलामात को अगर हमने ख़त्म करना हो, तो उसके लिए हम आर्निका, कैम्फर, हेपरसल्फ वगैरह यूज़ करेंगे। दोस्तों, ऊपर बयान की हुई जो दवाइयाँ हैं, अलामतें हैं जो मैं आपसे बयान कर चुका हूँ, अगर इस तरह की अलामतें किसी मरीज़ के जिस्म में या आपके जिस्म में मौजूद हैं, तो हम अमोनियम कार्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आए हम इसकी अभी डोज़ या पोटेंसी को समझ लेते हैं कि हमने इसे किस पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। अमोनियम कार्ब छोटी से बड़ी पोटेंसी में इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आपके जिस्म में इन अलामात की शिद्दत है और एक्यूट हालत में अलामतें हैं, तो आप 6 या 3C से 6C से या 6 पोटेंसी से आप इस मेडिसिन को दिन में 4 बार से स्टार्ट लेंगे। 6 पोटेंसी 7-7 कतरे 2-3 घूंट नीम गर्म पानी में, ताज़े पानी में, पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, वो आप दिन में 4 बार लेंगे। अलामतें जब कम हो जाएं, सबसाइड हो जाएं, तो दिन में 3 बार 6 पोटेंसी को एक लंबे अरसे तक जारी रखें। जब आपकी अलामतें मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएं, तो 30 पोटेंसी में इस दवाई को जारी रखें, या 1 महीना, सवा महीना, 1.5 महीना इस्तेमाल करने के बाद भी अगर 6 पोटेंसी फर्दर आपको शफा नहीं दे रही, तो आप पोटेंसी को 30 पे ले जाएं। फिर 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन को एक लंबे अरसे तक जारी रखें। जब एक लंबे अरसे तक आप जारी रखते हैं, महीना, 20 दिन या महीने से कुछ दिन ऊपर, और आप देखते हैं कि आपकी अलामात ख़त्म हो गई हैं या एक जगह पे जाके आपकी जो शफा है वो रुक गई है, तो फिर आप इसको 200 पे ले जाएं। 200 को आप कुछ दिन सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें। जब आप देखते हैं कि आपकी अलामतें ख़त्म हो गई हैं, तो आप इसको सुबह, शाम और फिर दिन में एक बार कर दें। जब आप देखें कि आप मुकम्मल ठीक हैं, तो हफ्ते में एक बार 200 को लें। कुछ दिन जारी रखें, कुछ हफ्ते जारी रखें, और उसके बाद 1 mg की हर हफ्ते 3 डोजेज़ लेके तो आप दवाई छोड़ दें। इंशाल्लाह ये अलामतें जो मैंने आपकी खिदमत में रखी हैं, इंशाल्लाह इनसे मुकम्मल आपको शफा मिल जाएगी। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें। ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मेरा मकसद होम्योपैथिक रिलेटेड मालूमात
ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو ہومیوپیتھک کو نہیں جانتے۔ تو مہربانی فرما کے جو ہومیوپیتھک لور میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں انہیں اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں اپنی فیس بک پہ ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ لوگ اس بے ضرر طریقہ علاج کی طرف آئیں اور اس بے ضرر طریقہ علاج سے واقفیت حاصل کریں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے آپ میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں تاکہ مجھے حوصلہ اور ہمت ملے۔ اگر آپ کوئی کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ مجھے کوئی ایڈوائس دینا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ میں ایڈوائز کریں۔ آپ کی ایڈوائس میرے لیے مشعل راہ ہوگی۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی ریکوائرمنٹ پہ پورا اتر سکوں۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر جعفر کو اجازت دیجیے کسی اگلی ویڈیو تک۔ اللہ آپ کا اور میرا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔